جب ہم کہتے ہیں نا دنیا سے محبت نہ کرو، تو اس کے بہت سارے شعبے، لیکن میجر شعبے اس کے 3 ہیں. یہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے. نمبر 1 حب باہ. باہ کا مطلب شہوت پرستی، ٹھڑک. لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت، فحش فلمیں کا، اور ہر وقت جو ہے نا حلال پہ کم بخت کو قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اس کو. اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور کے ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اٹ از کالڈ ٹھڑک. یہ حب باہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اس کو لفظ یاد رکھ لیں، حب باہ. باہ ہونی چاہیے. باہ کہتے ہیں مردانگی کو. یہ باہ تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے. یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا، اولاد کیسے ہوگی، بیوی سے محبت کیسے کرے گا. لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھڑک بن جاتی ہے. یعنی حب باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے؟ ٹھڑک. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو باہ تو ہونا ضروری ہے. اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی نہیں رہے گا نا، وہ تو پجامہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل. لیکن حب باہ کہتے ہیں ٹھڑک کو. ایک ہوتی ہے ٹھڑک حد سے بڑی ہوئی. کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے تو ٹھڑک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ، ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے، ان کو چھڑوانا پڑتا ہے کچھ دن، عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے. کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے، یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو. تو اتنی ہو کنٹرول میں، شہوت کنٹرولڈ ہونی چاہیے. آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ ٹھڑک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو بس وہ کہیں بھی ایسے میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو. اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی، کیونکہ اس مرد کے اندر ٹھڑک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے. تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم برے ہیں، لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم 2 نمبر آدمی ہو، تم کیا ہو. ایک آدمی کہا میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا ہے آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا ہے کم وقت. کہہ رہا مجھے اتنا غصہ آیا. تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے، کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے. گئی اتنا نہ سمجھا، ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے، باقیوں سے نا امید، ختم، ہماری کچھ نہیں لگتی، ایسی کی تیسی جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت 1/3 آپ کے اندر ختم، 1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال، پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا کمائے گا، مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کہا اللہ نے، اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے، ٹھڑک بری چیز ہے، ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے، نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے؟ بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا؟ پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو؟ اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی 2-3 کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے، حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئیں کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں؟ یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں، کوئی عورت گزر جائے، حسینائیں آ جائیں، کوئی بھی وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی حضرت نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز فلم ہے. یہ کیس کچھ کیا ہے؟ یہ کچھ الگ کیس ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں، وہ پرانا ہو گیا بہت، اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی، بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے، متقی جنتی، متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بیچارے دیہاتی مولوی تھے،
انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں بال ہلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی، اسے کچھ بھی نہیں، اتنا نیک ہے اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ دیہاتی اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہیجڑا بولتے ہیں، تو جنت صرف ہیجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟ تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا. بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھرک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی، حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے، اس رغبت کو پورا مت کرو، اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے، خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کو، یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا، بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے، بعض دفعہ ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں ہم آگے نکل جاتے ہیں بس، اور کیا ہے. اب خوشبو بڑی زبردست ہے، آپ نے اسے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا، یار بڑی زبردست، میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی، تو یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے، کہ پیسے نہیں ہیں تو پھر برداشت کر بھائی. تو یہ ہے ٹھرک. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈھکن کھلا، بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا ہے. ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے، ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے، کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں، ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیگ کھلے گی تو خوشبو آئے گی، اچھی بھی لگے گی، یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے، خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا. تم وہی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے، تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا، ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جیسے شہوت ایک لمٹ میں، یہ صحت کی علامت ہے، لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھرک ہے. اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں، یہ صحت مند ہونے کی، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، اس کی علامت ہے. آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے. جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی، اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے، اس کا دماغ، پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے. بچوں کو، جو بالکل چھوٹا بچہ جس کو پیسے کا نہ پتا ہو، 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ، 5 روپے پکڑاؤ، اسے کوئی فرق، وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے نا، پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھرک پیسے کی. وہ ٹھرک کیا ہے؟ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا، ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا. پتہ بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے، لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، روکھی سوکھی سا گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی، یہ محبت لمٹ میں. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے، ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا، اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹھرک ہے، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ حد سے بڑی ہوئی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے، وہ ہے شہرت کا شوق. ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، یہ بری چیز نہیں ہے. اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے، یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا، وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے، وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے، وہ پھر بےزتی ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات؟ کہہ رہا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی. لیکن بےزتی ہوئی ہے، لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے. عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، سمجھ رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ. وجیح سنا ہے نا لفظ، وجاہت والا. تو اور دوسرا لفظ مانو تو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت ایک نیچرل ہے، کوئی بھی بچہ بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا. لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے، لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے؟ پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے، ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب؟ جہاں کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جاہ تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے، کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وہ بڑے بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا، تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتہ ہے، یہ سب مجھے بھی آتا ہے. آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا. یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی.
یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ, بیٹھے ہوئے ہیں بڑے, وہ سمجھا دیں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا, بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو, ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی. ابے تو چپ کر جا, ہم پوچھ کس سے رہے ہیں. اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا, کبھی کسی حکیم کو, ڈاکٹر کو بلایا, انٹرویو لے رہے ہیں, اس کو کم بولنے دے رہے ہیں, خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتہ ہے, یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بٹھا کے. یہ حد سے بڑی ہوئی جاہ ہے, اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں, یہ لفظ یاد رکھ لیں, حب مال, حب جاہ, حب با, یہ یاد رکھیں. یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے. وہ بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو, سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں, میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا. اس کو قرآن نے کہا ہے وجاء ربہ بقلب سلیم, جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ, اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب, حب جاہ سے بھی پاک ہو, حب مال سے بھی پاک ہو, اور حب باہ سے بھی پاک ہو. اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں, جیسے کھانے کی ہوس, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, ہاتھ ہی نہیں رکتا کم وقت کا, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے, اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں, بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے. روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی, بہت سے لوگوں سے روزہ نہیں رکھا جاتا, کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ. یہ بھی حب, اس کو حب جاہ نہیں کہتے, یعنی خواہشات کا غلام ہے. تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں, ہر خواہش میں لمٹ, لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں. ان میں حب با ہے, حب مال ہے, اور حب جاہ ہے. ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے. مال کی محبت, باہ کی محبت, اس کا علاج آسان ہے. ٹھرکی ہوتا ہے نا عورت کے, تھوڑے دن دور رکھو, اللہ اللہ کرواؤ, ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس یعنی حب باہ کا آسان ہے. اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے, حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے, حب جاہ. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا, ہر جگہ میں, یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی, اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا. یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. رشتہ لینے گئے, لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں, آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے. دیکھیں میرے نا, مجھے ایک تھوڑی سی وہ بیماری یہ ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں, لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر, لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا. آپ نے کہا آپ کو کیا بیماری, مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت. مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت. اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے, نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں. پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں, پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے, اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں. کوئی پیغمبر نامرد, کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں. اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں, وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے, اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو, تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے ان کی سوسائٹی میں. پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی, کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماریاں ہیں نا, حب با, حب جاہ اور حب مال, ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جاہ کا. لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا, گندی پلید, وہ حب مال ہے. حب باہ بھی نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے, حب مال. وجہ اس کی یہ کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی. وہ جو حب جاہ کا مریض ہے نا, وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی, انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے. یہ عزت کا بھوکا ہے, تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ. اور یہ کس میں, کھلونوں پہ مر رہا ہے, مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو یہ گھٹیا مریض ہے, اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا بنگلہ, میری گاڑی. ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو, تو آدمی ہے یار. تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے, مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے, سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی, تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے, میری یہ بائک ہے, میری یہ گاڑی ہے.
ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو, وہ برا نہیں ہے, یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے, میں دنیا کا کامیاب انسان ہوں, میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میں کامیاب. فضول بات کر رہا ہے, تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے, مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے تو چھچور پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور فرعون کیا چھچور پنے پہ آیا ہوا تھا, یہ ہا اولائی الانہار تجری من تحتی, یہ میرا بنگلہ ہے, یہ میرا, وہی باتیں کر, یہ میری سواری ہے, یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے. اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی, یہ کلیم اللہ ہے, یہ میرا پیغمبر ہے, یہ تورات لے کر آئے گا, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا 2 ٹکے کی باتیں کر رہا ہے, وہی گھٹیا سوچ, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرے باغات ہیں, ہا اولائی الانہار تجری من تحتی میرے. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے, تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, بنگلے, گاڑیاں, یہ شو مارنے والی چیزیں. میں شو جو مارتا ہوں نا, بچوں پہ مارتا ہوں, بیگموں پہ مارتا ہوں. 4 ہیں, تو بتا کتنی ہے. تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میرے پاس جناب یہ ہے, میرا بنگلہ دیکھیں. مفتی صاحب یہ میرا, ایک دن کیا ہوا, ہم گجرانوالہ میں, وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا, اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے, وہ بھی ٹیچر تھے, عالم تھے. پرانی بات ہے, ہم لاہور میں گئے, وہ بہت بڑا کروڑ پتی تاجر, وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے, یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب, بیچارہ فخر, یعنی ایک اس میں نعمت کے طور پر, یہ میرا بزنس ہے, بڑا کروڑوں کا بزنس اس کا نا, ہمارا 2 ٹکے کا نہیں تھا اس ٹائم پہ. اچھا یہ میرا بزنس ہے. اب میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے, احساس متاثر مطلب احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی. میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے, خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا, یہ میرا گھر ہے, بہت بڑا گھر تھا بھائی, بڑا لگژری, ظاہر کروڑ پتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا, ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے, میں نے ایسا بیویاں کتنی ہیں, تو اس نے کہا 1 ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ, ٹائل سے بولا نا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا, 1 مہینے تک ہنستے رہے ہیں, یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے. کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے, مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کہتے یار جو مولانا طارق صاحب کو جو اسٹائل تھا نا, اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے, اپنا بزنس دکھا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے, اپنے بنگلے دکھا رہا ہے, اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا, بولے بیویاں کتنی, اس نے کہا 1. میں نے کہا پھر کیا فائدہ, شو مار رہے ہو. اس وقت ہماری 3 تھی, ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں, اس سے ہم بہتر ہیں. نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے, نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے, نہ ہمارے پاس یہ, ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی. کیا کرنا ہے تم نے, کتنا کھا لے گا, پراٹھا, انڈا, ملائی, اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی. تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار, ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے, لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں, انڈا بھی کھا لیتے ہیں, ملائی بھی کھا لیتے ہیں. جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں, نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں ہم. دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں, تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھائیں گے, بریانی. دوست تو بریانی کھائی بھی نہیں جاتی انسان سے. مشکل علاج جو ہے وہ حب جاہ کا ہے, لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے, حب مال. تو کبھی حب مال پہ فخر نہ کیا کرو کہ پیسوں پہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں, اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا, پیسہ چھیننے سے پتہ چلتا ہے. پیسہ چھیننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو. اگر آپ کے دل میں ہوس نہیں ہے نا, تو پیسہ چھیننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو نیچرلی ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ. آپ بولو گے میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے, اور کھانے کے لیے مجھے پراٹھے چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے مل رہے ہیں, میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے, لائف کو کیا کرو بھائی, انجوائے کرو. اس سے اوپر تو سارا غریبی تھی. غریبی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے انسان کو, مل جائے تو خوشی ہوتی ہے, نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دیے وہ تو میں نے کھا لیے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں, غریبی منگاتے کہتے ہیں غریبی ختم ہو گئی ہے. اب یہ تھوڑی بے ہوش پڑے ہوئے وہاں پہ, اور غریبی ختم ہو گئی یار, یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے یار, غریبیاں ختم ہو گئی. پھر موٹیویشن اسپیکر کو تقریریں سن رہے ہیں, یار ڈپریشن ختم کرو میری یار,
میں پاگل ہے, غریبی. تو بھائی ہماری میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے؟ ہمیں 2 ٹائم کا کھانا مل جائے, کیونکہ بھوک کی تکلیف واقعی برداشت نہیں ہوتی, اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے, کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں, اس سے انسان گپ شپ لگاتا ہے, تنہائی دور کرتا ہے, اس سے اولاد ملتی ہے, گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو. یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی, رشتہ داری بڑھتی ہے انسان کی, سکون ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے, پہننے کے لیے لباس چاہیے, بیسک چیزیں مل گئیں. اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہا ہے؟ غریبی چل رہا ہے. تو میں وہ آیت کو سمیٹ دوں جلدی سے, جس آیت کو میں لے کے چلا تھا. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی سے, اپنی بیوی سے, اپنی اولادوں سے دور بھاگے گا. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی وأخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انها لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی. اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے اللہ کی بات سے اعراض کیا. یہ پتہ نہیں یہ ٹاپک چینج کس ٹائم پہ ہوا ہے. بیان لوگ سن رہے ہوتے ہیں, نیچے بڑے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب آپ ایک ٹاپک پہ ٹکتے نہیں ہو. ہمارے تو ریلیٹیو نے امریکہ سے فون کر کے مجھے ڈانٹ لگائی ہے کہ یار تمہارا بیان آیت کون سی شروع ہوتی ہے, بیچ میں کدھر کو چلے جاتے ہو تم. تو میں نے الزام کیا تھا میں ادھر ادھر جاؤں گا نہیں, لیکن میں بھول گیا میں ادھر گیا کیسے, کہاں سے میں نے ٹرن مارا تھا. جی تولا سے تو تھے, لیکن یہ ہم ہاں تو تدعو من ادبر وتولی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی جہنم ہر اس شخص کو بلاتی ہے جو اللہ کی آیات سے اعراض کرتا ہے. تو میں ہاں اس پہ میرا خیال بات آئی تھی کہ آج جو ہے نا, آج لوگوں کو جاہ چاہیے, دولت کی ہوس چاہیے, اور عورت کی ٹھڑک چاہیے. یہ 3 چیزیں جہاں ملے گی بھاگا بھاگا جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں جب اس کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں کہ تو کیوں پیدا ہوا, تیرا دنیا میں لانے کا مقصد کیا تھا, تو ان چیزوں میں اس کو دلچسپی نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے پیدا اس کے لیے کیا ہے بھائی. تو آپ وہ چیزیں بھول گئے جس کے لیے پیدا ہوئے, اور ان چیزوں میں لگ گئے جس کے لیے آپ اور میں پیدا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھ